بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اب دیکھیے ہم شروع کرتے ہیں سورہ احزاب 22واں جز، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں پس منظر اور تھوڑا سا جان لیں جو کل رہ گیا تھا کہ اس میں کیا کیا ٹاپکس کو کور کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے جو معاشراتی اصلاح یعنی جو سوشل ریفارم کیے گئے تھے تو بہت سارے ہو چکے تھے اور بہت سارے مکمل ہو رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ احد اور جنگ احزاب کے درمیان 2 سال کا یہ زمانہ بہت سے ہنگاموں کا زمانہ تھا۔ اس کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ایک دن کے لیے بھی امن اور اطمینان نصیب نہ ہوا، لیکن اس پوری مدت میں نئے مسلم معاشرے کی تعمیر اور ہر پہلو میں زندگی کی اصلاح کا کام برابر جاری رہا۔ یہی زمانہ تھا جس میں مسلمانوں کے قوانین نکاح طلاق قریب مکمل ہو گئے، وراثت کا قانون بنا، شراب اور جوئے کو حرام کیا گیا، معیشت اور معاشرات کے دوسرے بہت سے پہلوؤں میں نئے ضابطے نافذ کیے گئے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس میں ایک اہم کام تھا کہ گود لیے ہوئے بیٹے کا جو مسئلہ تھا، تو عرب لوگ جس بچے کو متنبع یعنی گود لے لیتے تھے وہ ان کو بالکل حقیقی اولاد کی طرح سمجھتا، اسے وہ وراثت ملتی، اسے منہ بولی ماں، منہ بولی بہنیں، وہی خالہ رکھتی تھی جو حقیقی بیٹے اور بھائی سے رکھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ منہ بولے باپ کے بیٹوں اور اس کے باپ کے مر جانے کے بعد اس کی بیوی کا نکاح بھی اسی طرح ناجائز سمجھا جاتا تھا جس طرح سگی بہن اور حقیقی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے، کیونکہ یہ رسم جو ہے رسم کے طور پر منہ بولے رشتے میں خواہ کتنا ہی تقدس پیدا کر دیا جائے، بہرحال منہ بولے ماں اور منہ بولی بہن اور منہ بولے حقیقی ماں اور بیٹی کی طرح وہ نہیں ہو سکتے۔ ان مصنوعی رشتوں کے رسمی تقدس پر بھروسہ کر کے مردوں اور عورتوں کے درمیان جب حقیقی رشتہ داروں کا خلا ملا ہوتا ہے تو برے نتائج پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے اللہ نے اس کو ختم کیا۔ لیکن یہ بات جو ہے صرف سوچ کر ختم نہیں کی جا سکتی، جس کو قانونی حکم کے طور پر اتنی سی بات کہہ دینے سے یہ ختم نہیں ہو سکتی تھی کہ منہ بولے رشتے کا کوئی حقیقی رشتہ نہیں ہے۔ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، آپ اڈاپٹ کریے، لیکن اس کو آپ اپنا نام نہیں دے سکتے، اس کے جو باپ کا نام ہے وہی نام لیا جائے گا، اور آپ اپنا چاہیں تو اپنے مال میں سے اس کو جو چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن وراثت میں اس کو ورثہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد صدیوں کے جمع تعصبات کو اور اوہام یعنی جو وہم والے ٹائپ کے خیال جو ہوتے ہیں اس کو ہے نا قول سے یعنی صرف ہے نا اسٹیٹمنٹ کہہ دینے سے اور بڑا ڈائلاگ مار دینے سے نہیں ختم ہونا تھا۔ اس کو ختم کیسے کرنا تھا کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ تو یہ اتنا صدیوں سے چلا آ رہا تھا تو اس کو ہتھوڑا بھی بہت زبردست پڑنا تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کیا، یہ موقع دیا کہ تم ہی یہ کام کرو، تاکہ آپ کو دیکھ کے پوری بات جو ایک دم واضح ہو جائے، حق ہو کر رہ جائے۔ اب نکاح زینب کے پروپیگنڈے کا طوفان، جب یہ کام ہونا تھا تو حضور کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک طوفان یکلخت اٹھ کھڑا ہوا۔ مشرکین، منافقین، یہود سب آپ کے پے در پہ کامیابی سے جلے بیٹھے تھے۔ احد کے بعد احزاب اور بنو قریظہ تک 2 سال کی مدت میں جس طرح وہ شکست پر شکست اٹھاتے چلے گئے تھے، اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں آگ لگ رہی تھی۔ وہ اس بات سے بھی مایوس ہو چکے تھے کہ وہ کھلے میدان میں لڑ کر کبھی آپ کو زیر نہ کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے اس نکاح کے معاملے کو اپنے لیے ایک خدا کا موقع سمجھا اور خیال کیا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اخلاقی برتری کو ختم کر سکیں گے جو ان کی طاقت، ان کی کامیابیوں کا اصل راز ہے۔ چنانچہ افسانے تراشے گئے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہو کو دیکھ کر عاشق ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر پردہ کی ابتدائی حکم آئی۔ یہ بات کہ دشمنوں کی تصنیف کیے ہوئے کہ افسانے مسلمانوں کی زبانوں پر چڑھنے سے نہ رکے، یعنی کہ مسلمانوں کا معاشرہ بھی ویسے ہی تھا تو مسلم سماج میں بھی وہی باتیں ہونے لگی تھیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں جب ہم میڈیا پہ بھی جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو جھوٹا میڈیا جو بات کر رہا ہوتا ہے وہی ہم بھی بول رہے ہوتے ہیں، تو جھوٹ کو آگے پہنچانے والے وہ مت بنیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہ تمہاری معاشرت، تمہارا جو سوسائٹی وہ بالکل ڈفرینٹ ہونی چاہیے، مرد اور عورت خلط ملط نہ بیٹھیں اور ایک ساتھ نہیں کام کریں، اس میں ایک مہذب انداز ہو
اور پردے کا سسٹم ہو. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانہ جنگی کے معاملات. سب سے پہلی بات یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت مالی حیثیت انتہائی تنگ حال تھے. ابتدائی 4 سال، شروع کے 4 سال جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کا کوئی ذریعہ آمدنی ہی نہیں تھا. سن 4 ہجری میں بنو نذیر کی جلا وطنی کے بعد، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا، بنو نذیر کو جب جلا وطن گیا تو ان کی جو متروکہ زمین کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی ضرورت کے لیے خاص کیا گیا، مگر وہ آپ کی کنبے کے لیے کافی نہ تھا. ادھر منصب رسالت کے فرائض اتنے بھاری تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم، دل، دماغ کی ساری طاقتیں، آپ کے اوقات کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کیا کرتی تھی، نچوڑ لیتے تھے، اور آپ اپنی معاش کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی فکر یا کوشش نہ کر سکتے تھے. ان حالات میں جب آپ کی ازواج مطہرات خرچ کی تنگی کے باعث آپ کے سکون میں تبع خلل انداز ہوتی ہیں تو اس سے آپ کے ذہن پر دوہرا بار پڑ رہا تھا. تو وہ مسئلے کو بھی ٹیکل کیا گیا. اب آپ سوچئے کہ میں جب پڑھتی ہوں اس کو تو اتنا سٹریس ہو جاتی ہوں کہ اللہ میں اس کو کیسے آپ لوگوں کو سمجھاؤں، میں خود کیسے سمجھوں. سوچئے جو گزر رہا ہوگا اس پر کیا گزر رہی ہوگی. اسی طرح سے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے آپ کی 4 بیویاں موجود تھیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ. ام المومنین حضرت زینب آپ کی 5ویں بیوی تھی. تو اس پر بھی مخالفین نے اعتراض اٹھایا کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک شک ڈالا کہ لو آپ کے لیے تو 4 ہی ہیں اور خود تو پتہ نہیں کتنی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ نے یہاں پہ یہ بھی بات کھولی کہ تم جو ہے اللہ کے رسول کو سب جو ہے عام آدمی نہ سمجھیں. تو اللہ کے رسول کے الگ اختیارات ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ نے یہاں پہ یہ بھی بات ڈالی ہے کہ طلاق کے قانون کی ایک دفعہ بیان ہوئی کہ طلاق جو ہے ایک قانونی حیثیت رکھتی. اب دیکھیے طلاق کا اتنا مسئلہ انڈیا میں جب ہوا تھا، ہمیں اتنا قرآن میں بتایا گیا، بقرہ میں بتایا گیا، احزاب میں بتایا گیا، سورۃ طلاق بھی نازل ہوئی، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا. ہم اپنے اپنے مٹھ اور اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے وہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک اچھا مسئلہ جو نارمل طریقے سے ہو سکتا تھا ختم، آخر کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے قرآن کی بات کو لاگو کر کے رہا. اس نے کوئی نئی بات نہیں لا کے دے دی تھی. وہ تو یہی ہوا نا کہ اصولاً جو آپ کو دینا چاہیے کہ آپ ایک ساتھ نہیں دے سکتے، وہ جرم ہو گیا. تو آپ کو یہ کرنا ہی نہیں تھا، پہلی فرصت میں ہی نہیں کرنا تھا. لیکن تب تو سب لوگ نے تو بڑی اس کے اندر وہ لگا. اب جب آئی وہ ڈنڈے پڑے تو سب تیر کی طرح سیدھے ہو گئے. تو یہ پہلے کر لیتے تو کیا ہوتا؟ تو آپ یہ کہلاتے ہیں نا کہ آپ تو قرآن کو ماننے والے ہیں، آپ رسول کو ماننے والے ہیں، آپ سنت پہ چلنے والے ہیں، پر وہ آپ کو پسند نہیں تھا تو اللہ نے آپ پر مسلط کر دی وہ چیز. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کرمنل لا جو اس نے بنایا وہ غلط ہے، لیکن اللہ نے اپنا قانون تو لے آیا نا. اور پھر اب یہ کیا ہے کہ یہ ہم اپنے اس کرائم کی، اس جو ہم وہ ہوئے تھے غفلت کی، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ قسط ادا کر رہے ہیں. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں غیر مردوں کی آمد و رفت پر پابندی، ملاقات اور دعوت کا ضابطہ. ازواج مطہرات کے بارے میں قانون کے گھروں میں صرف ان کے قریب ہی رشتہ دار آ سکتے ہیں. تیسری یہ بات کہ اس سورے میں آخر تک جو افواہ بازی کی مہم، جو وسپرنگ کیمپین پر، اس پہ اللہ نے سخت تنبیہ کی ہے کہ جو منافقین اور صفحائے اور رزل نے اس وقت برپا کر رکھی تھی، جو برے لوگ تھے انہوں نے جو برپا کی تھی، اللہ نے اس کا سخت نوٹس لیا تھا. اب اللہ رب العالمین جگہ ہم 22واں پارہ شروع کرتے ہیں جس میں کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیویوں تم میں سے جو کسی سری فحش کا حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے. اب یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے جو قانون بنتا ہے تو اپنے گھر سے شروع کیا جاتا ہے. اور یہاں ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جب قانون بنتا ہے تو وہ غریب کے لیے بنتا ہے. یہاں پہ پہلی بات جب پردے کا عام آ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو. تو عام عورتوں کا پردہ تو تھوڑا کم بھی ہے، لیکن ام المومنین لوگوں کو پردہ بولتے نا 4 پردے اور 3 پردے زیادہ تھے بنسبت اور عورتوں کے. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع ہیں، فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں،
صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ اب یہ بات آئی تھی، دیکھیں ابن عباس، مجاہدہ اور اکرمہ نے اپنے اس میں نقل کیا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے لیے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت زینب اور ان کے رشتہ داروں نے اسے نامنظور کر دیا۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تو حضرت زینب نے کہا انا خیر منہ نسبا، میں اس سے نسب میں بہتر ہوں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ انہوں نے جواب میں یہ بھی کہا کہ میں اسے اس لیے پسند نہیں کرتی کہ میں قریش کی شریف ذاتی ہوں۔ اسی طرح کا اظہار ناراضمندی ان کے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا۔ اسی لیے حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور حضرت زینب حضور کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں۔ ان لوگوں کو یہ بات سخت ناگوار تھی کہ اتنی اونچے گھرانے کی لڑکی، وہ بھی کوئی غیر نہیں بلکہ حضور کی اپنی پھوپھی ذات بہن ہے، اس کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام کے لیے دے رہے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اسے سنتے ہی حضرت زینب اور ان کے سب خاندان والوں نے بلا تعمل سر اطاعت خم کر دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھایا، خود حضرت زید کی طرف سے 10 دینار اور 60 درہم مہر ادا کیا اور چڑھاوے کے کپڑے دیے اور کچھ سامان خوراک گھر کے خرچ کے لیے بھجوایا۔ مرد دیتا ہے، عورت نہیں دیتی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اسے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا، تو حضرت زید کے بارے میں آیا ہے کہ جب یہ 8 سال کے بچے تھے تو اس وقت ان کی ماں انہیں اب لے کر اپنے میکے گئی تھیں۔ وہاں پر بنو قین بن حصر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ جن آدمیوں کو پکڑ کر لے گئے ان میں حضرت زید بھی تھے۔ پھر انہوں نے طائف کے قریب عکاظ کے میلے میں لے جا کر ان کو بیچ دیا۔ خریدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ انہوں نے مکہ لا کر اپنی پھوپھی صاحبہ کی خدمت میں نظر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا جب نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وہاں زید کو دیکھا، اس کی عادت و اطوار آپ کو اس قدر پسند آئی کہ آپ نے انہیں حضرت خدیجہ سے مانگ لیا۔ اس طرح یہ خوش قسمت لڑکا اس خیر الخلائق ہستی کی خدمت میں پہنچ گیا جسے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نبی بنانے والا تھا۔ اس وقت حضرت زید کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ مدت بعد ان کے باپ اور چچا کو پتا چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ہے۔ وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور عرض کیا، آپ جو فدیے میں چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔ حضور نے فرمایا، میں لڑکے کو بلاتا ہوں، اس کی مرضی پر چھوڑے دیتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا میرے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں فدیہ نہ لوں گا، اسے چھوڑ دوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہے اور اسے میں خواہ مخواہ نکال دوں۔ انہوں نے کہا، یہ تو آپ نے انصاف سے بڑھ کر درست بات فرمائی ہے، آپ بچے کو بلا کر پوچھ لیجئے۔ حضور نے زید کو بلایا اور ان سے کہا، ان دونوں صاحبوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی، اب تمہیں پوری آزادی ہے کہ چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ انہوں نے جواب دیا، میں آپ کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ اس کے باپ اور چچا نے کہا، زید، کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے؟
اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے اس شخص کے جو اوصاف دیکھے ہیں ان کے تجربہ کر لینے کے بعد میں اب دنیا میں کسی کو بھی اس پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زید کا جواب سن کر ان کے باپ اور چچا بخوشی راضی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع میں عام میں اعلان کیا کہ آپ سب لوگ گواہ رہیں، آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وارث پائے گا اور میں اس سے۔ اس بنا پر لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے۔ یہ سب واقعات نبوت سے پہلے کے ہیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منصب نبوت پر سرفراز ہوئے تو 4 ہستیاں ایسی تھیں جنہیں ایک لمحہ اور ایک شک و تردد کے بغیر آپ کی نبوت کا اعتراف کیا، تسلیم کیا۔ وہ تھے حضرت خدیجہ، حضرت زید، حضرت علی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے اوپر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اور رسول نے احسان کیا تھا۔ اور یہ دیکھیے حضرت زید کی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، اور طائف کا بھی سفر دیکھیے آپ کس کو لے کر گئے تھے؟ حضرت زید کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے جو ڈھال بنے تھے کون تھے؟ حضرت زید۔ آپ کا خون، زید کا خون، دونوں مل کے بہہ رہا تھا۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس قدر محبت تھی، ایک تو ان کا دل بھینچ رہا تھا اس وجہ سے کہ زید کے ساتھ یہ ہوگی، اور زید کو یہ تکلیف تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں جو زید بن محمد کہلاتا تھا، اتنا بڑا اعزاز تھا، وہ مجھ سے چھن رہا ہے۔ تو اللہ نے دونوں کے دلوں کو کیسے پھاہا رکھا ہے کہ ایک ہی صحابی ہیں جن کا ذکر نام کے ساتھ آیا ہے، وہ ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے تھے تو اللہ نے اس محبت کو برقرار رکھا، اور اپنے قرآن میں کوئی صحابی کا نام ہے تو وہ زید ہیں۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کا نام بھی انڈائریکٹ ہے، یہاں پہ زید رضی اللہ عنہ کو اللہ نے وہ مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو ان کے زمانے میں جب وظیفہ مقرر کرنے کی بات آئی تو انہوں نے اسامہ بن زید کو زیادہ دیتے تھے۔ ان کے بیٹے، اپنے بیٹے بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے اعتراض بھی کیا کہ میں کسی طرح بھی اسامہ بن زید سے کم نہیں ہوں، تو میرا وظیفہ کیوں کم ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جواب دیتے ہیں تو بالکل پکچر صاف ہو جاتی ہے، ذہن میں کوئی خلجان نہیں رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تم اور تمہارا باپ جو ہے اس سے کم ہے، کیونکہ وہ اور اس کا باپ اللہ اور اس کے رسول کو بہت محبوب تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا، یعنی حاجت پوری یعنی ان کی نہیں بن رہی تھی بات، اب ان کی طلاق والی بات آ گئی تھی، تو اللہ نے کیا کیا؟ تمہارا نکاح اس خاتون سے کر دیا۔ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم نکاح کرو نہیں، نکاح کر دیا۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے اس بات پر فخر کرتی تھی کہ میرا نکاح 7 آسمان میں اوپر ہوا ہے، اور تاکہ کوئی تنگی نہ رہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لوگوں، اب دیکھیں یہ بات ہو رہی تھی، اب اس پھر آیت کو سنیے گا، اب لوگوں میں یہ بات ہو رہی ہے، نعوذ باللہ آپ کے پر کتنا کیچڑ چھڑا گیا ہے کہ آپ نے نہ کیا کہ اپنی کزن پہ اور اپنی بہو پہ ہی عاشق ہو گئے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بولتے ہوئے بھی انسان کو سوچتا بھی نہیں کیا بک رہا ہے وہ۔ تو جب یہ بات کر رہے تھے وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری طرف سے ان کی طرف سے پلٹ کے مومنین کو، مسلمین کو کیا دے رہا ہے کہ تم کو کیا کرنے کا کام ہے کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جڑ سے بات کو ختم کر دی کہ محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی زید بن حارثہ کی بھی نہیں ہے اور کسی بھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں بیٹے پیدا ہوئے، شروع میں پیدا ہوئے تو ان کا بچپن میں انتقال ہوا، اور آخر میں بڑھاپے میں بھی جب پیدا ہوئے تھے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تب بھی وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول بہت سارے تھے، جیسے عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، یہ ختم، یہ نبوت کی سیل آف پروفیسی ہیں، آج سے پھر کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 انگلی کو ایسے اٹھا کر کہتے تھے کہ میرے بعد قیامت ہے، کوئی رسول نہیں آنے والا، اور اس بات کا یقین رکھنا ایمان کا لازمی جز ہے۔ آپ کو پتہ ہے قادیانی فرقہ جو ہے یہی اس پہ اللہ کی لعنت ہو اس فرقے پہ کہ اس نے یہ کام کیا ہوا ہے کہ نبی اور اپنے امام کو کیا بناتے ہیں؟ نبی اور رسول نعوذ باللہ بناتے ہیں۔ تو وہ بہت زیادہ یہ فرقہ انتشار، بدامنی، خون خرابہ در پردہ کر رہا ہے، خاص کر ہمارے پڑوسی ملک میں، اور یہ ہمارے صف کے منافقین لوگ ہیں۔
اس کے بعد ہم آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہا ہے کہ وہ مومن عورتیں جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے حبا کیا ہو اور اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے تو یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العالمین جو بات بتا رہا ہے کہ وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے آپ کی ملکیت میں آئیں، تو اس اجازت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو قریظہ کے سبایا میں سے حضرت ریحانہ، غزوہ بنی مستلق کے ٹرائب میں سے حضرت جویریہ، غزوہ خیبر کی ٹرائب میں سے حضرت صفیہ اور مقوقس مصر کی بھیجی ہوئی حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے لیے مخصوص فرمایا۔ ان میں سے 3 کو تو آپ نے آزاد کر کے نکاح کیا، لیکن حضرت ماریہ پر ملک یمین کی طرح تمتع فرمایا۔ ان کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا، تو یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، کیونکہ بغیر اجازت کے آنے کا پابندی لگ گئی۔ نہ کھانے کے وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے، تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ نبی کے گھر میں بلا اجازت آپ جا نہیں سکتے، اور کھانے کے وقت آتے، یہ مت سوچ کے جائے کہ ابھی کھانے کے وقت آ رہا ہے تو میں وہاں پہنچوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہم نے پڑھا تھا شروع میں کہ آپ کے اپنے گھر میں بہت تنگی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ یہ بھی بتایا جائے جب تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر کھانا کھا کر منتشر ہو جاؤ۔ اب یہ واقع ہوا تھا، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی، عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو گئے، یہ کس کے ولیمہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور زینب کے نکاح کا، کیونکہ اس میں جو نکاح تو ہوا ہی نہیں تھا مگر ولیمہ ہوا تھا، کیونکہ نکاح تو 7 آسمان پہ ہوا تھا۔ تو یہ ولیمے میں لوگ کھانے سے آئے، فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر 2-3 حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئے۔ تنگ آ کر حضور اٹھے اور ازواج مطہرات کے وہاں چکر لگایا، واپس تشریف لائے تو دیکھے وہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ پلٹ گئے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں جا بیٹھے۔ اچھی خاصی رات گزارنے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں، تب آپ حضرت زینب کے مکان میں تشریف لائے۔ تو اللہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شرم کے مارے نہیں کہیں گے، وہ حلم کے مارے نہیں کہیں گے، اخلاق کے وجہ سے نہیں کہیں گے، تو اللہ جو ہے ان کی مدد کو آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیویوں سے کہ تم جو بھی کچھ لین دین کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے کرو۔ تو حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر اس آیت کے نزول سے پہلے کئی مرتبہ حضور سے عرض کر چکے تھے، یا رسول اللہ، آپ کے وہاں بھلے اور برے سب قسم کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دے دیتے۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ازواج رسول سے کہا کہ اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قانون سازی میں یعنی خود قانون بنانے کے مختار نہیں تھے، اس لیے آپ نے اشارہ الہی کے منتظر رہے۔ آخرکار یہ حکم آ گیا کہ محرم مردوں کے سوا، جیسا کہ آگے میں آیا ہے کہ کوئی محرم کے سوا آپ کسی کے سامنے نہیں آ سکتے۔ تو یہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور بات کہ ان کی سوچ اور ان کی جو کیا بولتے ہیں نا، جو ان کی غور اور فکر جب وہ کرتے تھے اور جس نتیجے میں پہنچتے تھے، وہ اور قرآن ساتھ ساتھ ایک جگہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت اور ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔
اب دیکھیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ نا صلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پر بے حد مہربان ہے، آپ کی تعریف فرماتا ہے، آپ کے کام میں برکت دیتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ ملائکہ کی طرف سے آپ پر صلوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں اور آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبہ عطا فرمائے، آپ کے دین کو سربلندی کرے، آپ کی شریعت کو فروغ بخشے اور آپ کو مقام محمود پر پہنچائے۔ اس پر وہ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ اور وہ وقت تھا جب کہ دشمن اسلام اس دین مبین کے فروغ پر اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے حضور کے خلاف الزامات کی بوچھار کر رہے تھے۔ جیسے سب سے بڑا بہتان تو زینب والا لگایا تھا، حضرت زینب والا۔ پھر وہ اپنے نزدیک یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کیچڑ اچھال کر وہ آپ کے اس اخلاق کو اثر کو ختم کر دیں گے جس کی بدولت اسلام اور مسلمانوں کے قدم روز بروز بڑھتے جا رہے تھے۔ ان حالات میں یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتایا کہ کفار، مشرکین اور منافقین میرے نبی کو بدنام کرنے، نیچا دکھانے کی جتنی چاہے کوشش کر لیں، آخر کار وہ منہ کی کھا کر رہیں گے، اس لیے کہ اس پر اللہ مہربان ہے اور ساری کائنات کا نظم و نسق جن فرشتوں کے ذریعہ چل رہا ہے وہ سب اس کے حامی اور ثناخوان ہے۔ اے لوگوں جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت راہ راست نصیب ہوئی، دوسرے الفاظ میں جب ہم سے کہا جاتا ہے تو ہمارے لیے یہ ہے کہ جن کو بھی راہ راست نصیب ہوئی تو تم ان کی قدر پہچانو اور ان کے احسان عظیم کا حق ادا کرو۔ تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، اس شخص نے تمہیں علم کی روشنی دی۔ تم اخلاق کی پستیوں میں گرے ہوئے تھے، اس شخص نے تمہیں اٹھایا اور اس قابل بنایا کہ آج محسود خلائق ہو، یعنی تم سارے لوگوں میں تمہاری تعریف ہو رہی ہے۔ تم وحشت اور حیوانیت میں مبتلا تھے، اس شخص نے تم کو بہترین انسانی تہذیب سے آراستہ کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اب ہم آتے ہیں سورہ سبا کی طرف۔ سورہ سبا کی ایک آیت میں نے لی ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو انہوں نے جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ کس طرح سے جنوں کو نہ لوگوں نے کیا کیا ہے، اور جنہوں نے اللہ کو شریک ٹھہرا لیا حالانکہ ان کو پیدا اللہ نے کیا تھا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور انہوں نے جنوں کو کیا کیا تھا، اللہ کا وہ بنا لیا تھا، یہ اللہ کے نعوذ باللہ شریک ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر انہوں نے اللہ کے جنوں کے درمیان نسبی تعلق کو تجویز کیا، سورہ صافات میں ہے۔ اور یہ کہ سورہ جن میں کہ یہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے کے جو لوگ ہیں اور وہ جو بڑے نہ بولتے پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، وہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قابو میں جن ہے۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ جن کی تو اپنی اوقات یہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے ان سے کام لیا اور سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ ہر پیغمبر کو پتا چل جاتا ہے، ہر رسول کو پتا چل جاتا ہے، تو وہ اس لیے وہ عصا لے کے بیٹھ گئے تھے تاکہ یہ اپنا کام پورا کرنے، تو کام مکمل نہیں ہوگا، ان کو اندازہ تھا کہ اتنے دن میں پھر مکمل ہو جائے گا۔ تو جب کام مکمل ہو گیا تو جن خود ہی بول پڑے، جب دیکھا کہ ان کا عصا جو ہے وہ گھن کا کیڑا کھا گیا تھا۔ گھن کا کیڑا یعنی ٹرمائٹس جو ہے ان کے عصا کو لگ گئی تھی، تب جب وہ گرے تب پتا چلا جنوں کو کہ ارے یہ تو زندہ نہیں ہے۔ تو سوچو جن تو یہ حقیقت تک نہیں جانتے ہیں تو کہاں غیب کی حقیقت کیسے جانیں گے؟ اس کے بعد میں نے سورہ فاطر کی لی ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی آگے نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف ان لوگوں کو متنبہ یعنی وارن کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے کیا ہے، غنی اور حمید ہے، اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ تو ہم تو کتنے محتاج ہیں، لیکن اللہ کیا ہے، آپ سے آپ غنی ہے اور آپ سے آپ محمود ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اگر پوری دنیا آج لیلۃ القدر جاگ کے مانگے
تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں، وہ سب کی جھولی بھر دے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین اپنے آپ سے حمید ہے کہ آپ اور ہم تعریف کریں یا نہ کریں، ہماری ہم کیا، ہماری زبان کیا اور ہماری حیثیت کیا، لیکن اللہ کی ایسی بڑی بڑی مخلوق ہے جو اس کی تعریف کر رہی ہیں، جو اس کی تعریف کی وجہ سے ہی زندہ ہے۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہو کہ ہماری زندگی جب تک ہو تو اللہ کی حمد اور تعریف والی ہو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ یہ ایک بہت اہم آیت ہے کہ کسی کا بھی ذرہ برابر بھی جو نامہ اعمال میں جو گناہ ہوگی یا نیکی ہوگی وہ صرف اس کی اپنے لیے ہوگی، نہ والدین کی اولاد کے لیے، نہ اولاد کی والدین کے لیے، نہ شوہر کی بیوی کے لیے، نہ بیوی کی شوہر کے لیے، کسی کا بھی نہیں۔ ہر ایک کو اپنی قبر میں سونا ہے، ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے، اس کی تیاری کر لیں۔ اب دیکھیے حضرت عمر کا پھر سے واقعہ سن لیجئے، جب وہ نائٹ پیٹرول کرتے تھے، ان کے زمانے میں جب خلافت میں، وہ ہمیشہ رات کو سکون سے نہیں سوتے تھے، نہ محل بنوایا تھا، نہ زیادہ سیکیورٹی تھی، وہ خود سادی زندگی گزارتے تھے اور راتوں کو جاگتے تھے کہ کہیں کوئی پریشان نہ ہو، نہیں تو اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ تو اس نائٹ پیٹرول میں وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک خاتون ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں، تو اس نے دیگچی میں پانی رکھ کے اور کچھ پتھر رکھ کے پکا رہی ہے، اور بچوں کو ابھی پک رہا ہے، ابھی پک رہا ہے، وہ دے رہی، اور بچے رو رہے ہیں۔ تو پتہ چلنے پہ معلوم پڑتا ہے کہ اس کے گھر میں راشن نہیں ہے اور بچوں کو بہلا رہی ہے۔ اب حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ اسی وقت وہ جاتے ہیں بیت المال سے راشن کی بوری لاتے ہیں اور اپنی پیٹھ پر لاد کر لے کر آتے ہیں۔ تو جو ان کا غلام ہوتا ہے وہ کہتا ہے خلیف یا امیر المومنین آپ مجھے دے دیں، میں اس کو لے کر پہنچاتا ہوں۔ تو آپ نے یہ آیت پڑھی کہ تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے قیامت کے روز، اب وہ بھی کس کا غلام ہے، تو وہ بھی تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے، اور دونوں جا رہے ہیں۔ اور گونی کس نے اٹھائی ہوئی ہے، وہ بوری کس نے اٹھائی ہوئی ہے؟ حضرت عمر نے۔ کون ہے وہ؟ سپر پاور ہے وہ ہے نا، اس وقت کے سب سے بڑے طاقتور آدمی تھے، ان کو کیا ضرورت تھی؟ پر ہم نے کیا سمجھا ہوا کہ اللہ کے آگے جھکنے کو، بس وہ سجدے کو اور رکوع کو ہی سمجھ لیا ہے۔ کبھی ہم نے جھکے ایسے؟ کبھی اپنے نفس کو مارا ایسے؟ کبھی اپنی میں کو ایسے نیچے کیا ہے؟ کر کے دیکھیے، پھر اللہ اٹھاتا ہے، پھر اللہ عزت دیتا ہے۔ اور رہتی دنیا تک دیکھتے ہیں لوگ کہ جب بھی کسی کو کبھی بھی ڈیفیکلٹی کوئی بھی آتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں آپ کی ایمان کی تازگی ملتی ہے۔ پھر میں نے ایک آیت اور لی ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ یاسین میں فرما رہا ہے کہ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں، ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے والے، سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ جو زندہ ہے وہ مرنے والے ہیں، پھر جو مر جائیں گے تو پھر اٹھائے جائیں گے۔ اس حقیقت کو جتنا ازبر کر لیں اتنا بہتر ہے، تو پھر کوئی کا خوف نہیں رہے گا، نہ کوئی گورنمنٹ کا خوف رہے گا، نہ پھر کوئی وائرس کا خوف رہے گا، کیونکہ جتنی زندگی اللہ نے لکھ دی ہے اس بندے کو اتنی زندگی تو گزار کے رہنا ہے، پھر اس نے مرنا ہے، پھر وہ اٹھے گا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ کام پھر اس نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں۔ اب جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دو دائیں بائیں لکھے جا رہے ہیں، اور جو کچھ جو اس عمل کی وجہ سے جو آثار معلوم ہے نا، اثر کس کو کہتے ہیں، کس بات کا اثر ہوا، تو وہ آثار جو ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی ہم کیا کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھیے کہ جیسے کسی غریب بستی میں آپ کے وہاں پہ پانی کا انتظام نہیں تھا، آپ نے پانی کا نل لگوا دیا، نلکا لگوا دیا، اور آپ نے پانی کا انتظام کروا دیا کہ وہاں پہ آرام سے لوگ پانی لے لیں، وہاں پہ جھگڑے نہ ہوں اور لوگ اطمینان سے پانی بھر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی کو ایسا ہوا تھا کہ اس کے پاس پیسے کی کمی تھی، اور لیکن اس کو بہت اس وقت لائف سیونگ ڈرگز تھی، اس کو اس وقت کی میڈیسن کی، آپ نے پیسے دے دیے، اب اس کی زندگی بچ گئی۔ تو اب یہ دو کام کرنے اتنا ہی تک تھوڑی محدود رہے گا، اس کے کتنے دور تک اثر جائیں گے۔ اب وہ پانی جس گھر میں بھرا جائے اس سے جو وضو کرے، نماز پڑھے، عبادت کرے، خیر کا کام کرے، انسان تو ہے وہ، چاہے دوسرا ہی کیوں نہ ہو، دوسرے ہی فرقے کا ہو، دوسری ہی قوم کا ہو، لیکن وہ انسان تو بہرحال ہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو آپ کو کتنا اس کا ثواب ملے گا۔ اور جب تک وہ لے رہا ہے، وہ کام ہو رہا ہے، تب تک آپ کو اس کے آثار، آپ کا انتقال بھی ہو چکا ہے لیکن وہ پانی ابھی 20 سال تک آپ پلوا رہے ہیں، تو وہ آپ کو 20 سال تک اس کا اجر مل رہا ہے۔ اب اسی طرح سے آپ نے اس کی ایک میڈیسن دے دی اور انتقال ہو گیا، اور معلوم پڑا کہ یہ آدمی بھی نوجوان تھا، اس کے بچے بہت چھوٹے تھے، اس کی بیوی جو ہے بیوہ ہوتے ہوئے بچ گئی، اور اس کے بچے یتیم ہوتے ہوئے بچ گئے، یہ بڑے ہو رہے ہیں، پھر نیک بن رہے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کس کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے سارا نیکی؟ یہ اللہ کہہ رہا اثرات۔ تو اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ ہم دنیا میں جب جائیں تو اتنا بڑا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائے رب العالمین کہ ہمیں تیرے سامنے کوئی شرمندگی نہ ہو۔
اللہ ہم سجدے کرنے والے بنے، ہمارے دائیں ہاتھ میں تو نامہ اعمال دے تاکہ ہم اس وقت خوشی خوشی سب کو دکھائیں کہ اللہ میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح سے جو لوگ چوری کرتے ہیں، فحش کام کرتے ہیں، برے کام کے آئیڈیاز لاتے ہیں، تو ان کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کی قبر میں 20 سال 25 سال 50 سال 200 سال کے بعد تک ان کے اثرات ان کو پہنچتے رہتے ہیں۔ اللہم حفظنا اللہم حفظنا۔ جیسے آپ نے دیکھا بل گیٹس کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا کام ہی کیا ہے کہ پاپولیشن کو کم کرنا۔ آپ نے یو این کا چارٹر پڑھیں، 1971 سے یہ آئی ہے بات، اور یہ یو این نے سارے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ ڈی پاپولیشن کریں، یعنی پاپولیشن کو کنٹرول کریں، کم کریں۔ آپ نے دیکھا نا ہر جگہ ہم دو ہمارے دو، اب تو 2 سے زیادہ جو رہے گا قانوناً جرم ہونے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں 1971 سے آپ دیکھیے گا جا کے، تب سے ہے۔ تو یہ کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ پتہ چلے گا آخرت میں۔ جزاک اللہ خیر، شکرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔